السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم ایک مسلمان لڑکی اور بھارت کے مشہور اداکار امیتابھ بچن کی ویڈیو دیکھیں گے۔ تو بنا کوئی دیر کیے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ دھرم کو لے کے بہت جھگڑتے ہیں، شاید جیسے کہ وہاں کونے میں کوئی ریلوے اسٹیشن پہ ایک بچہ بیٹھا ہوگا اور اس کو چوٹ لگی، کوئی پرابلم ہوگی، لیکن آج مجھے اتنا ڈر ہے کہ کہیں آگے جا کے آج جتنا دھرم کو لے کے اٹھتے ہیں سب، تو مجھے ڈر ہے کہ اگر آگے جا کے کوئی ایسا بچہ پڑا تو کوئی اس کو پہلے اسے دھرم نہ پوچھے کہ تو مسلمان ہے یا ہندو ہے۔ اگر اس سے وہ پوچھا گیا تو شاید آگے جا کے کوئی اس کی مدد نہیں کرے گا۔ ایسا نہیں لگ رہا کہ آپ کو بہت بڑا گیانی کوئی سنت جو بھاشن دے رہا ہو۔ 13 ورشی ہیں یہ، آپ کی عمر میں جتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ سب کوئی کامک بک پڑھے گا، کوئی میگزین پڑھے گا، کوئی ایسی چیزیں پڑھتے رہتے ہیں۔ آپ کے اندر یہ کیسے طے ہوا کہ ہمیں آدھیاتمک کتابوں کی طرف دھیان دینا؟ یہ چیز میں نے موم ڈیڈ سے سیکھی ہے جو وہاں بیٹھے ہیں اور جنہوں نے آج مجھے یہ سنسکار دیے ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ جیسے سنسکار مجھے ملے آج باقی لوگوں کو بھی ملے، کیونکہ ٹیکنالوجی تو آگے بڑھے گی اور آگے بڑھے گی، وہ کہیں رکنے والی نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو سنسکار ہے وہ کہیں نہ کہیں رک جاتے ہیں ٹیکنالوجی کی وجہ سے۔ قد میں آپ سے بڑا ہوں، عمر میں آپ سے بڑا ہوں، آج اپنے آپ کو بہت چھوٹا محسوس کر رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ نہیں ایسا نہیں ہے کچھ بھی۔ دو لوگ تھے اب ڈاکٹر ذاکر نائک کی ویڈیو تک جو دیکھیے گا، آپس میں بہت بہت محبت انفارمیٹیو کرتے تھے، فاروق اور صالحہ۔ اور فاروق اور صالحہ آپس میں محبت کرتے تھے، انہوں نے شادی کی۔ شادی کے 3 مہینے بعد جہاد کا اعلان ہوتا ہے اور فاروق جاتے جہاد پر۔ جہاد کے جانے سے پہلے وہ اپنی اہلیہ، اپنی بیوی صالحہ کو 30,000 دینار دیتے ہیں۔ 30,000 دینار ایک یوکے کے آدمی نے کیلکولیٹ کیا اور کہا کہ وہ ہوتے 2 ملین پاؤنڈ۔ 2 ملین پاؤنڈ کو میں تبدیل کروں گا روپیے میں، ہو جاتا ہے 15 کروڑ روپیے۔ وہ دیتے ہیں 30,000 دینار، 2 ملین پاؤنڈ، 15 کروڑ روپیے اپنی اہلیہ کو، اور کہتے ہیں کہ اسے محفوظ رکھو، اسے خرچ مت کرو، میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں۔ اور پھر وہ جہاد کے لیے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انشاءاللہ میں 3 مہینے میں واپس لوٹوں گا۔ ان کے جانے کے چند مہینے بعد ان کی اہلیہ صالحہ کو ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ 1 سال گزرنے کے بعد ان کے شوہر واپس نہیں آتے، 2 سال گزرنے کے بعد واپس نہیں آتے، 2.5 سال بعد ایک شخص آ کے کہتا ہے صالحہ سے کہ میں نے تمہارے شوہر فاروق کو دیکھا کہ وہ گر گئے اور وہ گھائل ہو گئے۔ پھر چند سال گزرتے ہیں، پھر بھی فاروق واپس نہیں آتے، تو اس کی اہلیہ سمجھتی ہے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ لیکن 30 سال بعد فاروق واپس مدینہ لوٹتے ہیں اور ان کی خواہش تھی کہ میں میری اہلیہ سے ملوں، لیکن وہ بہت پرہیزگار تھے۔ مدینہ میں آنے کے ساتھ سب سے پہلے جاتے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ کئی علماء آپس میں علم کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، اور ان میں سے ایک نوجوان، تقریباً 30 سال کا نوجوان جس کا نام تھا شیخ عبد الرحمان، وہ سب سے بہترین عالم تھا، وہ اس سے کافی متاثر ہوتے۔ پھر وہ جاتے ہیں اپنے گھر کی طرف۔ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو اپنی بیوی صالحہ سے ملتے ہیں، وہ دونوں خوشی کے مارے رو پڑتے ہیں۔ اس کے بعد فاروق پوچھتا ہے کہ میرے 30,000 دینار تو محفوظ ہے نا، آپ نے اسے خرچ نہیں کیے؟ تو اس کی اہلیہ پوچھتی ہے آپ گھر آنے کے پہلے مسجد گئے تھے؟ ہاں بالکل صحیح، میں مسجد گیا تھا۔ وہاں آپ نے علماء کو دیکھا؟ ہاں میں دیکھا۔ کیسے؟ بہت اچھے۔ خوشی کی بات ہے کہ اس شہر میں ایسے علماء ہیں۔ تو اس کی اہلیہ اس سے پوچھتی ہے سب سے بہترین عالم آپ کو کون لگے؟ تو فاروق کہتے ہیں سب سے بہترین عالم تھے شیخ عبد الرحمان۔ تو اس کی اہلیہ پوچھتی ہے کہ اگر اللہ آپ کو شیخ عبد الرحمان جیسا علم دے تو آپ کتنا خرچہ کر سکتے اس علم کے لیے؟ تو فاروق کہتا ہے یہ سارے 30,000 دینار میں خرچ کر سکتا ہوں ایسا علم حاصل کرنے کے لیے۔ پھر اس کی بیوی پوچھتی ہے کہ اگر آپ کا بیٹا ہو، اسے ایسا عالم بنانے کے لیے آپ کتنا خرچ کریں گے؟ تو فاروق کہتے ہیں میں 30,000 دینار سے زیادہ خرچہ کر سکتا ہوں، 15 کروڑ روپے سے زیادہ خرچہ کر سکتا ہوں اپنے بیٹے کو شیخ عبد الرحمان بنانے کے لیے۔ تو اس کی اہلیہ کہتی ہے
आपके जाने के बाद मुझे एक बेटा पैदा हुआ और ये शेख अब्दुल रहमान आपका बेटा है और आपके 30,000 दिनार मैंने खर्च किए इसको आलिम बनाने के लिए। आप सोच सकते उस वक्त बेटे को आलिम बनाने के लिए वालदा खर्चा करती है 30,000 दिनार, 2 मिलियन पाउंड्स, 15 करोड़ रुपए। आज कौन सा मुसलमान अपने बेटे को आलिम बनाने के लिए 15 करोड़ रुपया खर्चा करने को तैयार है? हाँ, डॉक्टर बनाने के लिए नो प्रॉब्लम, डोनेशन देंगे, रिश्वत देंगे, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़। डॉक्टर अमेरिका भेजने के लिए मेरा बेटा अमेरिका में पढ़ रहा है, 2 करोड़ खर्चा करेंगे, 3 करोड़ खर्चा करेंगे। क्यों? बेटा अमेरिका में पढ़ रहा है, स्टेटस। मैं ये जानना चाहता हूं कि कितने मुसलमान अपने बेटे को आलिम बनाने के लिए 15 करोड़ खर्चा करेंगे? गिनती के आपको मिलेंगे उंगलियों पे, है अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी हमारे मुआशरे में ऐसे मुसलमान हैं, लेकिन बहुत कम, उंगलियों पे गिन सकते हैं, बहुत कम, लेकिन है अल्हम्दुलिल्लाह। हमें मिसाल मिलती है अल्लामा इकबाल की वालदा के बारे में। हम जब किताबें पढ़ते अल्लामा इकबाल की जिंदगी के बारे में, तो पता चलता है कि अल्लामा इकबाल के वालिद एक ऐसा पेशा करते थे जो रिबा से जुड़ा था, जो सूद से जुड़ा था, और अल्लामा इकबाल की वालदा इसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। तो जब अल्लामा इकबाल पैदा हुए, अल्लामा इकबाल की वालदा ने अपने छाती का दूध, अपना दूध अपने बेटे को नहीं पिलाया। वो चाहती थी कि मेरे बेटे के जिस्म में एक बूंद भी हराम कमाई नहीं जाए। तो अल्लामा इकबाल की वालदा ने क्या किया? अपने जेवरात बेचे जो खुद के थे, अल्हम्दुलिल्लाह हलाल कमाई के थे। जेवरात को बेच के एक बकरी खरीदी और उस बकरी के दूध से परवरिश की अल्लामा इकबाल की, और अल्लाह ने फिर उनके शौहर को हिदायत दी और वो भी सीधे रास्ते पे आ गए, और फिर अल्लाह ने ऐसा शख्स, अल्लामा इकबाल जैसा शख्स बनाया। ऐसी कई मिसाल है। जी तो नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको डॉक्टर जाकिर नाइक के जवाब अच्छे लगे होंगे, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक जब भी बोलते हैं हमेशा कुरान और हदीस के मुताबिक बोलते हैं, और उनके जवाब जो होते हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत लॉजिकल और बहुत इन्फॉर्मेटिव होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो ख़ास तौर पर डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियो एंड तक ज़रूर पसंद आई होगी, आपने उसको एंड तक ज़रूर देखा होगा। तो नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि भारत में मुसलमान और हिंदू एक साथ रहते हैं, और वहीं पर ईसाई भी रहते हैं, और भी कई मज़हब के लोग वहाँ पर रहते हैं। लेकिन आए दिन न्यूज़ में हमें जो दंगा फसाद सुनने को मिलता है वो सिर्फ़ और सिर्फ, या फिर ज़्यादातर जो है वो मुसलमानों के दरमियान और हिंदुओं के दरमियान मिलता है। तो इसी तरह की न्यूज़ सिर्फ़ और सिर्फ भारत में ही हमें मिलती हैं, जहाँ पर हम सुनते हैं कि एक मुसलमान ने दूसरे हिंदू को मार दिया और दूसरे हिंदू ने जो है वो एक मुसलमान को मार दिया। लेकिन कभी आपने सोचा है कि जिस मुल्क में हमने हमेशा के लिए एक साथ रहना है, क्या उस मुल्क में हम एक दूसरे को अच्छा समझ कर नहीं रह सकते? क्योंकि जब भी मज़हब की बात आती है तो सबसे पहले इंसानियत का नाम लिया जाता है। हर मज़हब जो है वो पहले इंसानियत सिखाता है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो इस्लाम हो या हिंदू मज़हब हो। हिंदू मज़हब में भी इंसानियत के बारे में सिखाया जाता है, और वहीं पर इस्लाम मज़हब में भी इंसानियत के बारे में सिखाया जाता है। लेकिन हमारे जो आजकल के पॉलिटिशियंस हैं वो ना तो खुद अपने मज़हब की तालीमात हासिल करते हैं, और ना ही लोगों को मज़हब की तालीमात हासिल करने के लिए उकसाते हैं, बल्कि वो आपस में एक दूसरे को लड़वाने की कोशिश करते हैं। जबकि उनका खुद का उठना बैठना जो होता है वो भी मुसलमानों के साथ भी होता है, और जो 2 नंबर या दोगले मुसलमान हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, उनका उठना बैठना भी अक्सर हिंदू पॉलिटिशियंस के साथ होता है। लेकिन अपने वोटर्स को वो एक दूसरे के खिलाफ भड़काते हैं, और यही वजह है कि लोग आपस में लड़ते हैं, और हिंदू मुस्लिम की लड़ाई भारत में ज़्यादा होती है। जैसा कि हमने आज की वीडियो में अमिताभ बच्चन के शो की एक वीडियो देखी, जिसमें एक मुसलमान लड़की जो है वो बड़ी ही अच्छी बातें करती है, जिसमें वो कहती है कि अगर कोई सड़क पर कोई बच्चा या फिर कोई भी नौजवान ज़ख्मी पड़ा है तो हमें बजाय पहले उससे ये पूछने के कि तुम कौन से मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो,
ہمیں سب سے پہلے انسانیت کے طور پر اس کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ انسانیت ہی سب سے پہلے آتی ہے۔ اسلام مذہب جو ہے وہ سب سے پہلے انسانیت کے بارے میں بتاتا ہے، نہ کہ مذہب کے بارے میں۔ تو اس سے جب سوالات کیے گئے تو امیتابھ بچن جو ہے وہ بہت زیادہ امپریس ہوئے اور انہوں نے کہا کہ تم نے اتنی بڑی بڑی باتیں کہاں سے سیکھی؟ تو اس بچی نے کہا کہ میرے والدین جو مسلمان ہیں انہوں نے مجھے یہ ساری چیزیں سکھائی ہیں۔ تو ناظرین، ایسا ہی ہوتا ہے جب آپ دو کمیونٹیز کے بیچ میں رہتے ہیں تو وہاں پر آپ جو ہے وہ زبردستی کسی کو اسلام قبول نہیں کروا سکتے، یا پھر زبردستی اسلام پر چلنے کی ان کو دھونس نہیں دے سکتے، بلکہ وہاں پر سب سے پہلے آپ انسانیت کے طور پر رہتے ہیں، پھر اپنے کریکٹر سے اور اپنی جو باتیں ہیں ان سے لوگوں کو متاثر کرتے ہیں تاکہ وہ آپ کے مذہب کے بارے میں مزید جانیں اور پھر آہستہ آہستہ اسلام قبول کر لیں۔ تو یہی وجہ ہے ڈاکٹر ذاکر نائک بھی ہمیں اپنی تقریروں میں یہی کہتے ہیں کہ جب بات آتی ہے انسانیت کی تو مذہب جو ہے وہ ایک سائڈ پر ہو جاتا ہے، کیونکہ مذہب جو ہے وہ سب سے پہلے سکھاتا ہی انسانیت ہے۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اچھا انسان مسلمان بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ ایک اچھا انسان نہ ہو۔ تو ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو جوابات دیے کیا وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے یا نہیں؟ ہمیں کمنٹ سیکشن کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسلام کو دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔